بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کو یاد کرنے کی فضیلت۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں ایکانت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے کاموں میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک یعنی اللہ پاک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے یعنی جہاد کے میدان میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ کام اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ یعنی نیک کام اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر لگے ہیں کہ راہ میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد یعنی اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر پہلے آسمان تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں کے چھاؤں میں لے لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اور اطمینان کی ان پر بارش ہونے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام جس پر اجر اور ثواب ملتا ہے بہت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تازہ رہنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی جس کے دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اس کا نام ہے وہ زندہ ہے، اور جو شخص ان دونوں سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ انتم بار جس پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا کام اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انہی صحابی رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر پتھر اور پیڑ پودوں کے پاس یعنی ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ کے سامنے اس سے توبہ کرو، چوری چھپی کیے گناہ کی چھپے طور پر توبہ، اور کھلے عام کیے گناہ کی کھلے عام توبہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی آدمی نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کی یاد سے زیادہ اس کو اللہ کی سزا سے نجات دلانے والا ہو۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔